پاکستان تحریک انصاف کے 14 اگست کے ممکنہ احتجاج پر سیاسی منظرنامہ اس وقت غیر معمولی ابہام اور کشمکش کا شکار ہے۔ 5 اگست کے ملک گیر مظاہروں کے بعد پارٹی کے بانی عمران خان نے یوم آزادی کے موقع پر ایک اور احتجاج کا اندیا دیا تھا، مگر فیصلہ اب تک دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل میں وکلاء اور بہنوں سے گفتگو کے دوران عمران خان نے 5 اگست کے مظاہروں کو کامیاب قرار دیا اور کارکنوں کو اگلے احتجاج کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیا۔ علیمہ خان نے میڈیا کے سامنے یہ بھی کہا کہ 14 اگست کو پورے ملک کو حقیقی آزادی کے لیے سڑکوں پر نکلنا چاہیے، کیونکہ آزادی صرف انگریزوں سے چھٹکارے کا نام نہیں بلکہ آئین و قانون کی بالادستی بھی اس کا حصہ ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ اگر 14 اگست کو گرفتار کریں گے تو وہ ضمانت نہیں لیں گی۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 14 اگست کے پروگرام کو احتجاج کا نام نہیں دے رہے، ہمارے لوگ جشن کے لیے باہر نکلیں گے۔ پی ٹی آئی کی صفوں میں اس وقت 2 مضبوط بیانیے آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف خیبر پختونخوا کی قیادت خصوصاً وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور 14 اگست کو احتجاج کے لیے پوری طرح تیار ہے، یہاں تک کہ کارکنوں کو 5 اگست کے اختتام پر ہی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ دوسری طرف مرکزی قیادت کے چند اہم رہنما خصوصاً بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اس خیال کے مخالف ہیں کہ یوم آزادی کے احتجاج کا رنگ دیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ عمل عوامی تاثر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور سیاسی حریفوں کو تنقید کا نیا ہتھیار دے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی حقیقی آزادی کی تعبیر اور پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا یوم آزادی پر جشن کا موقف ایک ہی تنظیم کے اندر 2 متضاد سیاسی فلسفے اجاگر کر رہا ہے۔ جہاں ایک دھڑا سمجھتا ہے کہ یہی دن جدوجہد کو تیز کرنے کا بہترین موقع ہے، وہیں دوسرا دھڑا اس دن کو صرف قومی اتحاد اور خوشی کے پیغام کے لیے مختص رکھنا چاہتا ہے۔ 14 اگست کو احتجاج کے حامی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ورکرز کی بڑی تعداد ذہنی طور پر احتجاج کے لیے تیار ہے، مگر کارکنوں کی نظریں ایک ہی جانب لگی ہیں، عمران خان کی طرف۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ دوسرے بڑے فیصلوں کی طرح کیا یہ فیصلہ کہ 14 اگست کا دن احتجاجی نعروں سے گونجے گا یا قومی ترانوں سے، کیا ایسے ہی تذبذب کا شکار نظر آئے گا؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں افتخار احمد، رضا رومی، زیغم خان اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ 14 اگست جشن یا احتجاج؟ پی ٹی آئی قیادت پھر تقسیم کا شکار، بانی کا موقف واضح، کارکن کس طرف جائیں گے؟ قومی ترانے کی دھن پر یکجہتی یا بانی کے حق میں گونجتے نعرے؟ افتخار صاحب، یہ ایک عجیب سچویشن کا ہم شکار ہیں۔ ہم بہت سے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ سٹیبل سچویشن نہیں ہے، مگر جشن آزادی یا یوم آزادی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کی پیدائش کا دن ہوتا ہے، آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا دن ہے، پورے ملک کا دن ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن کا تھاٹ پروسیس بھی کنفیوژن کا شکار ہے یا کسی کلیئرٹی کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ یہ ہماری پیدائش کا دن ہے، اس کو تو سکون سے مناؤ۔ بعض اس خاطر کہ اس دن لوگ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل کے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں تم اپنے کچھ جھنڈے ڈال کے تو سارے کے سارے اظہار کو کنورٹ کرنا چاہتے ہو ایک تصادم میں، تو اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی محبت ملک سے ہوتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی جگہ سیاست کریں، یہ ملک ہے تو سیاست ہے۔ جس کو اپنے وطن سے محبت نہیں، اپنے وطن کی آزادی کے دن سے محبت نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا مت کرو، یہ کرنا نہیں چاہیے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ آزادی کے دن مخالفت کے اندر جھنڈے اٹھا کے پھیریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو لوگوں نے کہیں پکڑ کے پیٹ دیا تو پھر شور مچانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور غالباً آپ کی جو قیادت ہے وہ چاہتی بھی یہی تصادم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ اور کیوں ہوگا ایسا؟ ایسا ہوگا، دیکھیں، اگر میں ایک حد تک تو اظہار کا حق بھی رکھتے ہیں۔ نہیں، اظہار کا حق رکھتے ہیں، بالکل آئیں، پاکستان کے پرچم کے ساتھ آئیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ اس جلسے کو، اس مجمع کو، اس جلوس کو، ان لوگوں کے اندر اپنی پارٹی کے سیاسی نعرے لگانا شروع کریں اور اپنی پارٹی کے فلیگ، چند ایک فلیگز کو لے کے بھاگنا شروع کریں، موٹر سائیکلوں کے اوپر بیٹھ کے ہنگامہ کریں، تو پھر لوگوں کو تو یہ حق ہے نا کہ وہ اپنے پیار اور محبت جو ان کو اپنے وطن کے ساتھ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان کو روکیں تو اس روکنے میں ٹکراؤ تو ہوگا۔
اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں کر پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کی جا رہی ہے. ہر وہ دن، ہر وہ لمحہ جو خوشی کا لمحہ ہے، جو پاکستان کا لمحہ ہے، جو اس ملک کی طاقت کا لمحہ ہے، اس کو کیوں کر یہ ایک منفی انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہو 2014 میں بھی انہوں نے 14 اگست کا ہی دن چنا تھا مظاہرے کا آغاز کرنے کو. کیوں ان کو 14 اگست سے نفرت ہے؟ 14 یہ زیادتی ہوگی کیا نفرت میں بھی اس 14 اگست میں جو طاقت ان کو دکھی ہو وہ اسی کی تلاش میں ہو. طاقت کو کیا وہ طاقت کو کس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نعروں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ کے گھر میں ایک فنکشن ہے، آپ مجھے اس فنکشن میں بلاتے ہیں، میں اپنے وہاں پہ ایک اور کہانی شروع کر دوں، اپنے گانا شروع کر دوں، تو آپ کو محسوس تو ہوگا. ممکن ہے آپ کا کوئی چاہنے والا مجھے پکڑ کے کہے کہ بھائی یہاں سے باہر نکلو، اور جب آپ کو کہا جائے گا باہر نکلو تو یہی جو فساد ہے جو وہ چاہتے ہیں. چلیں، یعنی افسوس کی بات ہے یوم پاکستان کے اوپر بھی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں. اور خود میں نہیں کہہ رہا، ان کی پارٹی میں دو مختلف خیالات ہیں. بالکل ایسا ہے، کنفیوژن موجود ہے کہ کیا کیسے بیہیو. بالکل ایک پارٹی کا گروپ بالکل صاف کلیئر ہے اس بات کے اوپر، یہ یوم پاکستان ہے اور وہ چاہتے ہیں اس کو بطور یوم پاکستان ہی منایا جائے جیسے ماضی میں منایا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو وہ انہی میں سے ہے نا. تو میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں. تو لیڈرشپ کو کلیئرٹی دینے کی ضرورت ہے کہ 14 اگست کا دن کیسے گزارا جانا ضروری ہے. شہزاد چودھری صاحب، یوم آزادی پر احتجاج قومی ہم آہنگی کا نقصان ہے یا پھر جمہوری حق کا اظہار ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ ایک افتخار عارف کا شعر ہے، اس کا مصرع ہے، یا رب میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا، مجھ کو ڈر لگتا ہے. وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تھا. سب لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں. ملک جو ہوتا ہے نا، ملک کا تعلق اور اپنے لوگوں کے ساتھ اولاد کا بھی ہے، اور والدہ اور والدہ کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے، وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں. اب یہ کہنا کہ یہ میری ماں ہے تمہاری ماں نہیں ہے، بہت بڑی زیادتی ہوگی. یعنی یہ کہنا کہ یہ صرف میرے ہی رنگ میں انگ میں تم اس کو مناؤ گے، کسی اور رنگ میں نہیں مناؤ. وہ کہتے ہیں میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا. تو بہرحال اب ہم دو متضاد چیزوں کو لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کہتی ہے کہ جی اس کو ہم پاکستان کے آزادی کے دن میں بالکل اس کے لوگوں کے برخلاف اپنا احتجاج کریں گے. اگر کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا؟ یہ کیا ابھی تک پاکستان کے بارے میں اس قسم کی یا پاکستان کی سوچ کے بارے میں یا بہت سارے لوگوں کے خیال میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے؟ پہلے بھی کرتے رہے. ہم نے جنگیں لڑ لی، اس اختلافات کے باوجود ہم جنگ کے میدان میں چلے گئے. اللہ نے ہمیں اس میں بھی کامرانی دے دی. ہم کیوں گھبراتے ہیں چند لوگوں کی ان آوازوں سے؟ دوسرا طریقہ کونا لے لیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے چلیں، ہمارے کوئی غلط آواز ہی نکلے گی. اگر یہی ایک پیمانہ رکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا. اگلا دن کیسا ہوگا؟ اگلا دن بہتری کی طرف ہمیں لے جائے گا، یا پاکستان کا سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. سمبولک جگہوں کو بے شک ہمیں اس طریقے سے ہی منانا چاہیے جس میں ایک پہلو جو کہ اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے وہ اجاگر ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بھارت کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر آپ نے یہ سب کچھ حاصل کیا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ ایسا دن ہے، ایسا موقع ہے کہ اس کو اس طریقے سے منایا جانا چاہیے. لیکن اتنے ہی ہم کمزور ہیں، اتنے ہی ہم گئے گزرے ہیں کہ ہم 25 کروڑ کے لوگوں کے اندر یہ چند لاکھ کہہ لیجئے، چند لاکھ لوگ کہہ لیجئے، کتنے نکل سکتے ہیں؟ اور پھر خدا نخواستہ ٹکراؤ کی کیفیت کیوں پیدا ہوگی؟ ٹکراؤ تو ہمیشہ دو صورتوں میں، دو قوتوں کے بیچ میں لڑنے کو بڑھنے کا کام ہے. اگر آپ مسکراتے ہوئے ایک کو اپنا کام کرنے دیں، کر لے جو کرنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ تمہارے پاس اتنے ہیں، میرے پاس اتنے کروڑوں ہیں جو کہ سڑکوں میں پاکستان کی زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر، اور ایسا ہوگا بھی نہیں. ہم ایسے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ غالباً اپنی جگہ پہ کوئی جگہ رکھتا ہی نہیں ہے. اور جہاں میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے سوشل میڈیا، میرے پاس تو سوشل میڈیا سے خبریں آتی ہیں جو دیکھ رہا ہوں، ان میں یہ لکھا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ایسا، بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے خدا نخواستہ اگر پاکستان کے خلاف کسی قسم کا نعرہ بیان کیا جائے. دیکھیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے بحیثیت قوم کہ پاکستان کے ہر خطے میں، ہر سکول میں، ہر کونے میں صرف پاکستان کا ایجنڈا اوپر اٹھے 14 اگست کو.
اور پاکستان کا ہی قومی ترانہ بجایا جائے. بے شک. کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان کا جھنڈا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکم بدن اتارا جائے اور کوئی اور جھنڈا چڑھا دیا جائے. درست. یہ پاکستان کی قومی جو سوچ ہے, جو فوکس ہے, وہ اس طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. میں سمجھ گئی میرے جو میں بات کر رہا ہوں, ادھر دھیان کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپس کے بیچ میں اور ٹکراؤ کریٹ کرنا اور مشکلات کھڑی کرنا اور خدشات کا اظہار کرنا اور ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں تصادم بڑھنے کے چانسز ہوں. تو میرا خیال ہے ایسا بھی نہیں ہے. سب کا ملک, یا رب میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا, مجھ کو ڈر لگتا ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی مخالفت کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے, کس کے ایجنڈے کو تقویت دے رہی ہے, پارٹی کے یا مخالفین کے؟ کیونکہ جماعت کا کنفیوژن نظر آ رہا ہے اب لیڈرز کے اندر بھی, وہ کارکنوں تک ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, تو پھر ہی ماحول ایسا بنتا ہے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. عائشہ دیکھیے, مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے اور ایک انتشاری کیفیت تو آپ کو دکھائی دیتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک دھڑا جو ہے جو کہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ووکل اور مؤثر دھڑا ہے, وہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو ان کے گلے شکوے حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ میں, اس میں وہ بہت سی حدود جسے کہتے ہیں وہ کراس کرنا چاہ رہا ہے. اس میں چاہے انڈیا کا حملہ ہو, اس میں چاہے جو پاکستان کو بھی جتنی سفارتی کامیابیاں ملی ہیں, یعنی کہ دنیا جو ہے اس کی معترف ہو رہی ہے. دیکھیے آج موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو اوپر کر دیا ہے. ہیگ کی کورٹ نے, عالمی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر. ٹرمپ جو ہے اور امریکہ جو ہے انہوں نے BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم جانا ہے, اور پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اعلامیہ آیا ہے وہ بہت بڑی ون ہے. لیکن آپ اس کے اوپر اس دھڑے کا ویو دیکھیے, وہ یہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے, یہ ڈرامہ ہے, پاکستان میں ماشاء اللہ لگائے, اس میں یہ ختم کر دو, انڈیا آ کے حملہ کر دو, ایسی باتیں کہی جاتی ہیں, اور اس میں بہت ساری انتہا پسندی کا ایک عنصر دکھائی دے رہا ہے. بدقسمتی سے وہ بظاہر جو ہے وہ ملک اور ریاستی جو مفادات ہیں نیشنل انٹرسٹ کے خلاف دکھائی دیتا ہے. اس کے برعکس جو دوسرا گروپ ہے جو عملیت پسند ہے اور جو سمجھتا ہے کہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کو نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ سبارڈینیٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ میں, وہ جس کے کہ سلمان اکرم راجہ علمبردار ہیں یا بیرسٹر گوہر علمبردار ہیں یا اور معقول لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بالکل سٹرگل کریں گے, ہم عمران خان کو جیل سے آزاد کروانا چاہتے ہیں, ہم تحریک چاہتے ہیں, ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہم پارلیمنٹ میں ہنگامہ کریں گے, پارلیمنٹ کے باہر کریں گے, یہ سب جمہوری اور آئینی حقوق ہیں ان کے. لیکن ایک لائن جو ہوتی ہے وہ پارٹی کی جو قیادت ہوتی ہے وہ ڈرا کرتی ہے. اس وقت پارٹی کی قیادت کوئی ہے ہی نہیں. جو عمران خان کی پالیسی ہے, دیکھیے ہمیں تو وہ سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ پتہ لگتی ہے, کبھی ان کی ہمشیرہ بتاتی ہیں, کبھی وکلا بتاتے ہیں, کبھی کوئی اور جو مل کے آتا ہے, کبھی ان کی ٹویٹ سے پتہ لگ جاتی ہے. بٹ یہ بھی تو انہی کی چوائس ہے نا کہ ان کی بات اس طریقے سے باہر آئے گی, اس چوائس کو بدلا بھی جا سکتا ہے. رضا صاحب یہ تو کوئی وہ نہیں بن سکتا اس کے اندر, یہ انہی کی چوائس سے بات کیسے باہر آئے گی؟ جی بالکل, دیکھیے انہی کی چوائس, ان کی ٹویٹس کو اگر دیکھیں تو پھر اس میں تو ایک ربط آپ کو دکھائی دیتا ہے. یہ 14 اگست کو بھی جو احتجاج کا دن ہے, مگر میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں, مختصر سی چیز, کہ یہ ساری چیزیں ہم تو 14 اگست کو وہ ڈسکس کریں, کیا وہ کر بھی لیں احتجاج تو کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. اگر وہ بارہا اس طرح کی پوزیشن لیں گے تو پھر جو ان کی کوئی ڈیل ہونی ہے, کوئی بات چیت ہونی ہے, مطلب ہم نے گزشتہ روز بھی آپ لوگوں نے بات کی کہ ان کو راستے اور دروازے کھولنے کی ضرورت ہے. زیغم صاحب, جو گفتگو ہو رہی ہے PTI یوم آزادی پر جشن یا احتجاج, کیا کدھر جائے گی؟ اس بیانیے میں تقسیم نظر آتی ہے لیڈرشپ سے لے کے کارکن تک. کیا مفاہمتی دھڑا جو ہے وہ بانی کی گائیڈ لائنز کے اوپر چل رہا ہے, راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر اس کو کدھر ٹرانسلیٹ کریں گے آپ؟ عائشہ پتہ نہیں آپ کا کوئی مرشد ہے یا نہیں ہے. دیکھیں آپ سبھی مرشد دیکھیں آپ کو مرشد کہتا ہے کہ جنازے پہ جا کے بین بجاؤ, باجا بجاؤ, یا مرشد کہتا ہے کہ شادی پہ جا کے بیان کرو, تو آپ کیا کریں گے؟ پھر عقل کا استعمال کریں گے. دیکھیں مرشد پیچھے رکھ کے عقل کا استعمال کر کے چلے 3 آپشنز بنتے ہیں میرے خیال میں. 3 آپشنز بنتے ہیں, عقل بھی ہر کوئی اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ مرشد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے,
اب مسئلہ یہ ہے کہ مارشیٹ جو مارکیٹ ہے اس میں بھی مرشدوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا. بہت سے مرشد چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرشد کی بات مانیں گے اور شادی پہ جا کے کٹ کھائیں گے. اب بہت سے مرشد کی بات مان کے کٹ کھا بھی رہے ہیں. اب تیسرا جو آپشن ہے وہ وکیلوں والا آپشن ہے. وہ یہ ہے کہ مرشد کو گولی کرائیں گے اور اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے کہ مرشد کو گولی کیسے کرانی ہے. 14 اگست ہماری زندگیوں کا، میرے خیال میں ہماری یوم پیدائش کے بعد ہماری زندگیوں کا اہم ترین دن ہے. کیونکہ یہ وہ دوسرا دن ہے جو ہماری پوری زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے. بے شک. ہماری زندگی کے پہلے دن سے لے کے زندگی کے آخری دن تک پاکستان کی نیشن ہوڈ ہماری لائف کو ڈیفائن کرتی ہے. آپ کے جو بھی جذبات ہوں، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین دن ہے. سب کے لیے اہم ترین دن ہے اور پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے لیے بھی اہم ترین دن ہے. تو لیکن مرشد کا حکم جو ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو تحریک جو ہے وہ پیک کرے گی. آپ نے دیکھا مرشد کو کیسے گولی کرائی گئی. وہ 5 اگست 90 دن ہوئے، 90 دن ہو پہ کے جس طرح ویسے مرشد نے اس کو مبارک بھی دی تھی کہ بڑا کامیاب رہا وہ احتجاج. دیکھیں وہ ایسی جا کے مرشد کو گولی کراتے ہیں کہ مرشد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کوئی بتانے والا نہیں ہے. وہ بیچاری چھوٹی بہن جاتی ہے جو زیادہ سیاسی بھی نہیں ہے، جس کو حالات کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر اب کارکن کیا کریں گے زیغم صاحب؟ قومی ترانے کی دھن پر ہوں گے یا بانی کے حقیقی نعروں پر؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب اگلی بات دوسرا مرشد نے کہا کہ 14 اگست کو اگلا سنگ میل ہوگا. تو میرے خیال میں جو اب اس میں واضح طور پر جو قائدین ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، جو بہت سارے قائدین ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جشن آزادی منائیں گے. اب جشن آزادی مناتے ہوئے پارٹی کا میسج دیا جا سکتا ہے، پارٹی اپنی خدمات بتا سکتی ہے. پارٹی نے اپوزیشن کے طور پہ بھی کام کیا ہے، حکومت بھی کی ہے، عمران خان کی عظمت کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، آگے کے وعدوں کی بات بھی کر سکتے ہیں، آئین کی بھی بات کر سکتے ہیں، آئین کی کمٹمنٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں، آئین کی خلاف ورزیوں کی بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ درپیش ہے کہ جو انقلابی ٹائیگر ہیں کیا وہ ان لیڈرز کی بات مانیں گے یا شادی پہ بین ڈالیں گے؟ چلیں جی، یہ کل کا دن ڈیسائیڈ کرے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کہاں کھڑے ہوتے ہیں.